طرح وہ ملحدین بھی آ کر جو ہے وہ عیسائیوں کو جو ہے وہ مرزائیوں کو دلائل دیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اس طرح ہیں کہ وہ بھی آ کر جو ابھی جو ہے وہ کینیڈا میں جو ایک مہدی ہونے کا انگریزوں میں جو مہدی پیدا ہوا ہے اس کے فالوورز بھی آ کر جو ہے مرزائیوں کو دلائل دیتے ہیں. جب تک صاف طور پہ بالکل کھلم کھلا آپ جتنے بھی گواہی دیں، آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی مرزا غلام قادیانی کو یہ جو ہے وہ کافر سمجھتا ہے، جو تمام پوری دنیا کے علماء اسلام اس کو کافر کہتے ہیں. جی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں ٹوانا صاحب، آپ کے نزدیک ایک منٹ بڑائے صاحب، میں اپنے ایمان کی صفائی یہ ہڈی اور ماس کے بنے ہوئے لوگوں کو دے دے کے تھک چکا ہوں. ہاں، ہڈی میں اور نے ماس کے بنے ہوئے لوگ، ہڈی کلمہ اور ماس اللہ سے اور تو اس آپ کے پیدا ہوئے رسول کا ہو، پڑھا اگر ہے. اس کو نہ میں نے کسی کا دیتے کلمہ تو یہاں کس پر طرح نہیں پیدا پڑھا. ہوتے؟ حد ہوتی ہے یار، بس ہو گیا. اور بڑائی صاحب آپ کو بھی تھوڑا سا یار شرم اور احساس ہونا چاہیے. آپ بولتے ہیں جواب دے دے گا. یہ قبر ہے، قبر میں فرشتے ہیں یہ جو مجھ سے سوال کرنے آئے من ربوں کا. یہ قبر میں فرشتے ہیں. جب اس وقت مولوی فضل الرحمان پہ اور مفتی منیب الرحمان پہ بول رہے تھے اس ہاں تو وقت سیاسی شاگرد تمہارے شخصیت ہے، قبر بالکل کے بول فرشتے سکتا بنے ہوں. ہوئے تھے، سیاسی فرشتے بنے شخصیت ہے، ہوئے تھے. بالکل بول وہ سکتا ہوں. مرزائی تمہارے قبر کے فرشتے بنے. مرزائیوں کے سامنے تمہاری زبان دراز ہو سکتی ہے، یہاں پر تم جو ہے مرزا قادیانی جو سامنے تمام علماء اسلام نے اس کو کافر قرار دیا، یہاں پر تمہاری زبان نہیں کھل سکتی ہے. اچھا اب آپ آئیں مدعے پہ جو آپ اپنا دکھ لے کے آئے ہیں. اب میری بات سنیے گا، میں افضل میں صاحب کی کوئی وجہ دکھ سے شک چپ نہیں ہوں. لے کے آیا. جی آپ اپنا دکھ لے کر آئیں. میں آج بھی تمہیں اسی طرح کافر سمجھتا ہوں اور قادیانی سمجھتا ہوں جس طرح میں مرزا مسرور اور مرزا غلام قادیانی کو سمجھتا ہوں. جب سمجھتے تک رہیں. تم نے آپ مجھے شاہ رخ خان بھی سمجھیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے کافر سمجھیں یا سلمان خان سمجھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک تو نے مرزا غلام قادیانی پہ لعنت نہیں ڈالی، تو تڑاک کر کے بات نہ کریں معذرت کے ساتھ. دیکھیں میں آپ زبان میں مجھ سے زیادہ تیکھے کڑوے تیز نہیں ہیں، برائے مہربانی. میں بہت زیادہ کڑوا ہوں. میں اس طرح 3 کڑوا ہوں جس مہینے طرح بعد کڑواہٹ 3 میں نے آپ مہینے کو بعد پہنچائی میں ہے نے نا، 15 منٹ لگائے آپ تھے کی چلتے 7 پھرتے. نسلیں بھی یاد رکھیں تو گی. آج تک آپ ہاتھ لگا کر رو رہے ہیں. ہاتھ لگاتے ہیں خون بھی نظر آتا ہے اور چیختے بھی ہیں. برائے مہربانی لینگویج کو یار افضل صاحب، میں آپ کو لحاظ کر رہا ہوں. آپ سے مجھے غصہ یہ آ رہا ہے، آپ مجھے بول رہے ہو کہ یہاں پر میں اپنا عقیدہ سناؤں. یار معذرت کے ساتھ شرم آنی چاہیے افضل صاحب آپ کو بھی. یار عقیدہ مجھے تو سنانے میں کوئی آر نہیں ہے. ہاں تو سناتے رہو، آپ ان کو سناتے رہو. اپنا بار بار اپنا پاجامہ نیچے کر کے اپنے ختنے دکھاتے رہو. میں نہیں دکھا سکتا. یار کوئی شرم آیا ہے. یہ یاد رکھنا، جب علماء اسلام پہ یہ قادیانیوں کے بروڈ پہ بیٹھ کے بونک رہا تھا اس وقت یہ شلوار تو اتار کے ان کو علماء دکھا رہا تھا کہ تو میری پیچھے علماء سے جو بھی ہے دیکھو، وہ میری میری چوتڑ بھی دیکھو. علماء کو آج جب یہ میں جو نے ہے وہ نہیں چوتھڑ دکھا کا نام سکتا. لیا نا، آپ کی شلوار جو میں نے اتاری تھی نا اور چوتھڑ کو میزائل بنا کر جو میں نے پوری امت کو دکھائی کہ یہ دیکھو، جو مرضی یہ کر لے دیکھو بیٹا، جو علماء کی مرضی کر ٹوہی لے. دیکھو جس طرح میں نے کتنی تجھے کھلی ہوئی ٹھوکا ہے. ہے نا، ڈنڈا جس ڈال کے میں نے طرح آپ میں کو نے ایسے تجھے کھڑا ٹھوکا کر ہے تو دیا تھا. یاد رکھے گا تیرے آپ بعد. کی علمائیت جو ہے نا میں بند کر رکھتا دیں ہوں اپنی جوتی کے اوپر. اس براڈ کو بند کر دیں. آپ اس علماء براڈ بنے کو ہوئے مقصد ہو، نہیں. میں افضل صاحب کی وجہ سے چپ ہوں. فیضان صاحب بند کر دیں یار. لگے گا تو چوتیا آدمی ہے. فیضان علماء صاحب بند بنا کر دیں. ڈھل اس کا لینی کوئی کے مقصد ہی نہیں ہے. ایڈیٹنگ کرتا ہے، تصویریں لگاتا ہے، بہن چود ادھر ایڈیٹر بنا ہوا ہے. فیضان صاحب براڈ کو ایمان بند کر دیں. اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، کوئی مقصد نہیں. تیرے علماء کی میں جتنی مرضی ڈانٹ ماروں، تاریخ کس کا نکال بچہ مرزا گدھا قادیانی بہن کی چود. طرح. چل ماں کے لو. فیضان صاحب براڈ کو یار بند کر دیں. فیضان صاحب براڈ کو بند کر دیں. براڈ کو بند کر دیں. براڈ کو یار بند کر دیں. فیضان صاحب براڈ کو بند کر دیں. براڈ کو بند کر دیں. صاحب کو بھی اٹھا لے توالا صاحب کو، ان کو گالیاں دینے دیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ کہتے ہیں معذب ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں. جی توانا صاحب واپس آئیں اور گالیوں سے بچا کے نا ہم ذرا تحمل مزاجی سے دونوں حضرات گفتگو کریں. جی کول ڈاؤن ہو جائیں اور
بھی میں آپ کی براڈ پہ میں نے پھر جو ہے بدتمیزی سے کام لیا. آئی ایم ریئلی سوری یار, میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا. آئی ایم ریئلی سوری. فیضان بھائی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, سوری یار. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ خیال کریں. اور فیضان بھائی دیکھیں یار, میں بھی انسان ہوں, اپنے ایمان کا بار بار میں یہ یہاں پر میں کسی کو یہ نہیں بیٹھا ہوا یار. اور دوسری بات آپ ہی بولے میری بات پہ بہت بری لگی. صاحب ذرا میوٹ کر لیں, آپ کی طرف سے ڈبل ہو رہی ہے آواز سے. جی فیضان بھائی, اب یہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور گالیوں کا آغاز انہوں نے کیا تھا. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن پھر اسٹل مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. پر فیضان بھائی بات دیکھیں کہ یہ جب میں نے انہیں گالی دی تھی عمران قاضی کے توسط سے, میں انکار کسی چیز کا نہیں کر رہا, لیکن اس کے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے ٹیگ کیا تھا, اور غالباً اسی آئی ڈی سے کیا تھا, اور میری تصویریں انہوں نے بنائی تھیں اور ویڈیو لگائی تھی اور مجھے قادیانی لکھا تھا. تو میں نے 3 مہینے سے ان کی ذلت برداشت کی. انہوں مجھے روز قادیانی کہتے تھے, میں روز جاتا تھا صفائی دینے, روز مجھے نیچے پھینکتے تھے, اور امریش پوری والی ہنسی ہنستے تھے اوپر بیٹھ کر. ایک دن میرا آپا بھی گھوم گیا. میں بھی انسان ہوں. یہ شاید غلط سمجھ گئے کہ میں فرشتہ ہوں, معذرت. ورائی صاحب معاملہ حل کرائیں آپ. یار حل جی میری تو کوشش یہی تھی کہ یہ آف لائن حل ہو دوسری بات یہ جاتا. ہے جی اپنا وڑائج بھائی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی براڈ پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں ادھر گیا تھا رمضان میں, ایک جو ہے وہ آ گئے, فلانا مسلمان آ گیا, ہم نے کہا تو پھر جب انہوں نے سب کچھ کھا پی لیا تو میں نے کہا کہ یہ احمدیوں کی جو مسجد ہے. اس نے کہا اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, احمدیوں کی ہے تو کیا ہو گیا. ادھر بیٹھ کے, اور اچھا اس نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ جی مفتی منیب الرحمان اور یہ مفتی منیب الرحمان اور یہ طاہر القادری صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان اور طارق جمیل اور یہ وہ ایک دوسرے کو اب کافر کہتے ہیں, لیکن احمدیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. ان کو صرف احمدیوں سے مسئلہ ہے, باقی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ باتیں کر سکتے ہیں احمدیوں مرزائیوں کی براڈ پہ. اور ایک دفعہ بھی کہیں پر جب ان سے پوچھ لیں تو یہ وہاں پر جو ہے وہ ان کا مائک نہیں کھلتا, کہتے میں کیوں کہوں. مرزا قادیانی کا کفر دکھا کے بھی سمجھا کے بھی, اور کہتا نہیں جی میں تو, اور وہاں پر شبان اسلام صاحب جو مسلمان ہیں مسرور کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں بات کرنے کے لیے, یہ اس کے ساتھ لڑ پڑا اور اس کو پھر بات کہنے کو مل گئی. کہتا ہے جاؤ اپنی ماں بہن اپنی مسجد میں ایک کرو, یہاں نہ کرو. اور وہیں پر بیٹھ کے پہ مسلمانوں کو للکار بھی رہا ہے. جب مسلمان کو للکارو گے مرزائیوں کا کے ساتھ جو ہے وہ ہو کر, تو پھر مسلمان تو ٹھوکے گا نا. دیکھ رہا ہے کون ٹھکا ہے ابھی. ٹھوکا تو تو ہے بیٹا جب تیری تصویر نکلی ہے. اس دن چلوار اتاری تھی, آج چلوار پھاڑ دی. تھوڑی دیر اور ایسی باتیں کرو گے قمیض بھی اتاروں گا, جتنی پھر مجرا مرضی بھی ہے. کرواؤں گا. مرزا قادیانی تیرا اچھا باپ مفتی جو صاحب تھا نا, آپ مفتی صاحب آپ بھی خیال مرزا کریں تھوڑا سا. قادیانی تیوانا مرزا قادیانی تیرا باپ تھا, وہ بھی اس طرح گالیاں دیتا تھا. وہ کچھ نہ اکھاڑ سکا, تم لوگ کیا اکھاڑ لو گے. اچھا آرام سے گفتگو کریں اور اچھا معاملے کو حل ٹوانا کرنے کی صاحب کوشش آپ کریں. بھی تبھی تو دیکھیں کوشش تو یہ سنتے تھی. ٹوانا سنتے صاحب سنتے سن میری لیں. ٹانگوں کے اندر اور آتے ہو, ٹوانا منہ ڈالتے ہو. صاحب جی افضل ٹوانا بھائی. صاحب اچھا فیضان صاحب میری آپ کو یہ بھی سجیشن تھی, آپ کو میں نے اسی لیے بات کی تھی, مفتی صاحب سے بھی کی تھی بات پرائیویٹلی, کیونکہ یہ مسئلہ براڈ کے اوپر حل ہونے والا نہیں ہے. یہ براڈ کے اوپر ایسے ہی حل ہوگا جیسے ابھی حل ہو رہا ہے, اور میں نے کوئی بھی مسئلہ براڈ پہ حل ہوتا ہوا سو فار تو دیکھا نہیں ہے, کیونکہ اس کو اگر حل کرنا ہے تو وہ تو آف لائن ہی ہوگا. تو اور آف لائن ہوگا, بیس لائن جو چیزیں ہیں ان کو ٹیبل پہ رکھ کے, اور وہ آلریڈی ساری چیزیں موجود ہیں. مفتی صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی تھی آف لائن, اور ان کے سامنے ساری سچویشن موجود ہے.
اور افضل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ بولیں. یار ٹوانا صاحب میں قسم سے انکنڈیشنلی میں آپ کے آگے تیار ہوں، بولے کیا بولیں. بس میرے ایمان پہ نہ سوال ہو، باقی آپ جو بولتے ہیں میں حاضر ہوں. ٹوانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے، جی جی یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں نا وہ جی ہمارے دین اسلام اور کفر کے درمیان چل رہے ہیں. جی ہمارا یہاں پہ کوئی بھی پرسنل کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. دیکھیں شارپ شوٹر ہے، فیضان ہے، یہ بٹ صاحب ہیں، نیچے ابو بکر میر ہیں، ملک بلال بھی آ گئے. ان سب سے مفتی صاحب اور ان سب سے جو ہمارا تعلق ہے، میرا اور آپ کا ٹویٹر سے تعلق آ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن میرا ان سب لوگوں سے جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ختم نبوت کی وجہ سے تعلق ہے، دین اسلام کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں قادیانیت ہے، اس کے درمیان جو سچویشن ہے دونوں مذاہب کے درمیان وہ ہے ہمارا تعلق. یا ہم دین اسلام کی سائڈ کے ساتھ ہیں جو کہ میں ہوں، اور اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کام ایسا ہے ٹوانا صاحب کہ اس افضل میں صاحب آپ سیدھا حکم کریں، آپ چھوڑیں، آپ مجھے حکم کریں. دیکھیں اس میں چونکہ پرسنل نہیں ہے، آپ لے رہے ہو اسے شاید فیل کر جاتے ہو کہ یہ نہیں دفاع پرسنل کریں ایشو ہے. افضل صاحب، اٹ ہیز چھوڑیں نتھنگ ٹو ڈو ہو ٹوانا ایز اے پرسن از. جی جی ٹوانا صاحب عقائد کے اعتبار سے کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف کیمپ میں ہیں؟ یہ ہے کوشچن، یہ ہے اصل تنازع کا باعث کہ لوگوں کو آپ کے متعلق یہ اشکال ہے ابھی بھی کہ جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو پبلک میں یہ نہیں کہتے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک ایسی تفریق ہے کہ وہ کفر ہے اور ہم اسلام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں، ان کی ختم نبوت ایک طرف ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ایز وائلیٹڈ دیٹ لائن آف ختم نبوت، اور اس لحاظ سے پھر وہ دین اسلام سے خارج ہے، غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. اگر آپ یہ بات کیٹیگوریکلی کہتے ہیں اس میں آپ کی ذات کے متعلقہ کوئی یہاں پہ کوشچن نہیں ہے، چونکہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے انٹریکٹ دیکھیں نا، اگر آپ گانے وغیرہ شعر و شاعری کے پلیٹ فارم میں ہوتے تو ادھر شعر و شاعری کے اوپر لوگ آپ سے کہتے یار کون سا شاعر آپ کو پسند ہے، یہ آپ کا شعر اچھا نہیں ہے، تو آپ کیا مائنڈ کر جاتے کہ یار آپ میری شاعری کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میرے شعر کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اب اتفاقاً آپ دینی پلیٹ فارمز کے اوپر ہے، یہاں پہ دینی نیریٹو کے اوپر ہی بات ہوگی نا، آپ اس کو پرسنل لے جاتے ہو، حالانکہ یہ میں ویری سنسیئرلی ٹوانا صاحب کہہ رہا ہوں یہ پرسنل نہیں ہے. صاحب یہاں پر لڑائی یہ ہوئی، انہوں نے میری تصویریں لگائیں، ایڈٹ کر کے بنائیں، لگائیں، جو بھی کیا میں نے ان کو گالی دی، میں نے دی، میں تو انکار نہیں کر رہا. ابھی آج انہوں نے ٹوٹر کا نام لیا، میری ٹوٹر بولی، میں نے ان کا ٹوٹرا بنا دیا. وہ ٹوانا صاحب وہ اسی ابھی کانٹیکس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے معذرت کروں یا کیا ہے جو ہے آپ سیدھا بولیں مجھے. ہاں وہ یہ ہے باتیں ٹوانا ادھر صاحب ادھر کہ کیا ان سیدھا کی آپ حکم ذات کریں. سے میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور یہ گواہی دیں گے. میں نے جب انہیں واٹس ایپ کال پہ بھی بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میری ذات کا کوئی ایشو نہیں ہے، کہ مجھ سے ٹوانا اگر معذرت کرے، چاہے براڈ پہ کرے چاہے پرائیویٹلی کرے، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، یہ معاملہ میری معذرت کا تو ہے ہی نہیں، یہ میرا کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹوانا صاحب یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہیں اسٹل ایٹ دا مومنٹ، اس وقت لمحے تک، کہ یہ ذات کے معاملات والے معاملہ نہیں ہے کہ ٹوانا صاحب کی اور مفتی صاحب کی ذاتی جنگ ہو گئی اور اس میں ایک دوسرے سے معذرت کرنی ہے. نہیں، یہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو وہ دیکھتے ہیں مسلمان کہ آپ کفار کے ساتھ بیٹھ کے کفار کو امبولڈن کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپ انڈرمائن کرتے ہیں، اور اس سے انہیں جینولی اشکال پیدا ہوا ہے کہ کیا آپ قادیانی تو نہیں انڈر کور، یا آپ ان کے سہولت کار تو نہیں انڈر کور یا اوپنلی. اس بات کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد سے ان کو واضح کر دیں کہ بھائی آپ ایک مسلمان ہیں، جو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ مسلمان یہ بات سچ ہے مفتی صاحب؟ آپ ایسا سوچتے ہو؟ سن لیتے وانا صاحب، یہ یار جس کا کن کا بہت آپ شور آ ایسا رہا ہے، سوچتے ہو مفتی صاحب؟ کن کا شور آ رہا ہے، شور کن کا آ رہا ہے، وہ تو کم کروا دے. جی تیوانا صاحب بات سنیں اب، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ان کو یہی کہا، مجھے کسی کے معافی کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ دوسرا انسان مجھ سے معافی مانگے. معاف کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہی کہا تھا عبدالوائد صاحب کے نہیں؟ 100% یہی کہا تھا، یہی ایگزیکٹلی. کہا تھا. میں نے کہا مجھے کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. تھوڑا عبدالوائد بھائی آپ مائک میوٹ کر لیں. میرا کوئی جو ہے ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، باقی جو تصویر کی بات آئی، حالانکہ دیکھیں تصویر تو کافی میرے خیال میں 2 ہفتوں
پہلے تک میرے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن نہیں کیا تھا۔ جب تیوانا صاحب رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسرور جو ذہنی معذور ہے، مسرور معذور، اس کی براڈ پر جب بیٹھ کر آپ نے مسلمانوں کو للکارا، اس للکار نے میرے غیرت ایمانی کو جگایا، اور تب آپ کی تصویر میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی۔ کوئی ذاتی آپ جتنے میرے پاس بیٹے ہیں یا آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی بد زبانی کی بھی ہو، واللہ میرے ذہن میں وہ کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ مسلمانوں کو جو للکارا تھا آپ نے مرزائی کی براڈ پہ، مسرور کی براڈ پہ بیٹھ کر، حالانکہ میں مسرور کی براڈ پہ اس طرح نہیں جاتا، لیکن میں 2 آئیڈیا بدل کے مسرور کی براڈ پہ گیا، اور میں نے وہاں پر اس کو وہ عبارت دکھائی کہ تو دجال ہے، تو دجل کر رہا ہے۔ یہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی، یأتی مضارع کا صیغہ لکھا ہوا ہے، اور تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک عبارت دکھا کے اور للکار رہا ہے، جو بولے بالے مسلمان ہیں، یہ لے میں تیری منزل ٹھوکنے آیا ہوں تو ٹھوک کے چلا گیا ہوں، تیری منزل ٹھوکنے آیا ہوں تو ٹھوک کے چلا گیا ہوں تیری۔ یہ بات تھی، باقی کوئی نہیں۔ جی بولیں ٹیوانا صاحب۔ جی میں نے للکارا تو آپ نے تصویریں لگا دی اور اسے آپ ٹھوکنا کہتے ہیں، تو میں نے گالیاں دے دی اور آپ کی شلوار اتار دی، اسے ننگا کرنا کہتے ہیں۔ تیوانا صاحب ٹھوکا میں نے مسرور کو ہے، میں ٹھوکنے نے کی شلوار بات آپ ابھی کی میں نے اتار آپ دی، کی نہیں کی، معذرت۔ آپ کی ٹھوکنے کی بات نہیں کی۔ اگر یہ کہیں گے تو پھر بات ویسے ہی چلے گی، کیونکہ یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زبان بن کے اور امت مسلمہ کو للکارنے والی بات ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، میں اگر آپ تمیز سے بات کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ فلانا میرے لیے تمیز کی جو ہے سوچے، مجھے کوئی تمیز شمیز نہیں، مجھے مسلمانوں کے ایمان کی فکر ہے، میری کوئی جو ہے وہ عزت نہ کرے نہ کرے، العزت للہ ولرسولہ تو وللمؤمنین۔ آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اگر میں کوئی غلط عمل کر رہا تھا یا کوئی شخص، تو آپ اس کی تصویریں لگائیں گے اور ساتھ آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو علماء بولا جائے؟ نہیں، میں نے کب کہا؟ یہاں دیکھیں یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے مجھے مفتی یا اچھا عالم ایک منٹ مجھے دینا ذرا، ایک منٹ میری بات بھی سن لیں۔ وڑائی صاحب آپ بار بار ایک مطالبہ کر رہے ہیں، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک بندہ مختلف براڈوں پہ آ کے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے جو اس نے قادیانی براڈوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، تو یہ چیزیں اب ہر جگہ یہ وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے، آپ لوگ اس کی گواہی کیوں نہیں دے دیتے؟ فیضان نہ یہ بات نہیں ہے۔ وضاحت کس چیز کی دے رہا ہے آپ بولے؟ بھائی یہ کہہ رہا ہے میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کس غلط چیز جگہ پہ میں نے کیا ہے۔ نہیں، کیا کیا ہے غلط؟ جو کچھ بھی علماء کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس نے قادیانیوں کی براڈوں پہ بیٹھ کے کیا ہے، یہ اس پہ معذرت کر چکا ہے آلریڈی، ظفر اللہ شاہ صاحب سے بھی معافی مانگ چکا ہے، عامر نذیر صاحب کے سامنے یہ بات کر چکا ہے، اعتراف کر جی چکا ہے، جی تو اور ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا چاہتے ہیں مسلمان۔ یہ بات ایمان سنیں۔ کے یہ نہیں، خدا ایک بننے کے چکر میں تونا یہ صاحب، ابھی ایک منٹ جن کے خاموش، ساتھ چار ایک چار منٹ، بندے ہوتے ہیں ایک تو منٹ، یہ ایک سوچتے منٹ ہیں کہ اب خاموش، میں تیوانا عالم صاحب بن گیا ہوں، اللہ خاموش، بن مجھے جاؤں، نعوذ فیضان سے باللہ۔ تونا بات صاحب کرنے وہ دیں۔ فیضان ایک منٹ، کی بات کا جواب دے دینا پلیز۔ ایک منٹ، انہوں نے کر لی معذرت نا، لگاؤ مولانا، میوٹ اگر لگاؤ یہ مولانا، میوٹ لگاؤ، اے بی آر میوٹ لگاؤ۔ تیوان آپ نے کیا بات کی کہ آپ نے ان کی شلوار اتاری؟ میں کوارا بھی ہوں اور میں جو ہے نا تھوڑا گرم شرم بھی ہوں، اپنے گھر لے جا کر میری شلوار اتارو نا یار۔ وہ تیوانا مولانا صاحب کی جو مفتی صاحب چوپے دن رات تو لگاتا نہ، رہتا ہے بیٹھ کے، تیوانا مجھے تیرا شوق، غلط اتنا مفتی کارگر صاحب، ہے، مجھے اپنے گھر لے جاؤ بھوسڑی کے پھر تو آیا میرا یہاں پر شوق اپنے پورا کرو نا مولانا کو یار۔ پھر ننگا کروائے گا میرے ہاتھ سے۔ اور تیوانا یہ میں مفتی جو تمہارے گھر چوتیا میں یہاں پہ ننگا بیٹھا ہونا ہے، اس کی چاہتا گان ہوں، میں جو انگلیاں دے دے کے تمہارے تم لوگ گھر سنتے میں رہتے ہو، ننگا ہونا وہ چاہتا ہوں بہن کے تمہاری لنڈو، بہن کے سامنے۔ تو یہاں پہ آ کے باتیں چود رہا ہے پھر اور سے۔ تیوانے، اور بھوسڑی کے یہ اپنا مرزائی، مفتی لے، اب اس کو اور موڑ کے اپنی گان میں مرزائی، ڈال۔ یہ اور جو تیرا مرزائی عالم کسی بیٹھا ہوا ہے، اے لجنہ بی کو آر ماں میرے کا کوسا، سامنے کرو نا یہ یار۔ خسرا بہن کا لوڑا، اس کے خطرے مادر چود، یہ مفتی
आलिम ये तूने ना जिस तरह मिर्जा कादियानी, जिस तरह मिर्जा कादियानी कज़ाब था ना तिवाना, उसी तरह तू भी कज़ाब है ये आलिम है तिवाना। जिस तरह तू कज़ाब है मिर्जा कादियानी इसी तरह कज़ाब है। जिस तरह मिर्जा कादियानी काफिर मुर्तद लईन जिंदीक है तिवाना, तू भी इसी तरह जिंदीक है कुत्ती माँ का तिवाना, तू इसी तरह जिंदीक है तिवाना, तू जिंदीक है तिवाना, तू जिंदीक है बल्कि तू कादियानी है। तू मान ना मान तिवाना, तू माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई है मुझे तो इस बात पे कि बात हम हल करने की तरफ लेके जा रहे हैं। मुफ्तियान कराम, आप पे हैरत है कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं। अब अबील साहब, आप देख रहे हैं कि बात हल हो रही है, दोनों को रोका जा रहा है और वड़ाई साहब दरमियान में हल की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जल्दी पे आके तेल का काम किया है। अब अबील साहब, आप अपने इस रवैये पे ज़रा गौर फरमाएं। अगर आप मामलात को ख़त्म करना चाहते हैं तो बताएं, नहीं ख़त्म करना चाहते तो भी इसका इज़हार फरमा दें कि हमें ख़त्म नहीं करने, हम ऐसे ही लेके चलना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अब अगर कोई गालियाँ वालियाँ देनी हैं तो आ जाएं, जिसने गालियाँ देनी हैं भाई देनी है। मिर्जा कादियानी कहते हैं फैजान की औरतें कुत्तियों से बढ़ गई और उनके मर्द जंगलों के सूअर हैं, और टिवाने की माँ भी कुत्तियों भूल से गया बढ़ हो, गई, याद हमारी करके माँ आओ जंगलों पहले के सूअर है। डायलॉग याद करके आओ पहले बेटा, याद करके आओ, मिर्जा भूल गए। कादियानी कहते हैं फैजान की बहनें भी कुत्तियों से बढ़ गई, उसकी माँ भी कुत्तियों से बढ़ गई, टिवाना की माँ भी कुत्तियों से बढ़ गई। जी मुफ्ती साहब, हेलो जी आवाज़ कट रही है आपकी। जी, ये भी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा जी, अच्छा तो कहाँ तक पहुंचे थे फैजान साहब हम? अच्छा हाँ, तो वो फैजान ना साहब आप जी। कह रहे थे इन्होंने माजरत की है। ये अगर माजरत हमारे ये रेहान काज़मी साहब है ना, उनसे भी कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए ये काबिल कबूल है। ठीक है, ओ भड़वे अपनी सलवार ले जा माँ के लोड़े। हाँ हाँ, सुना कादियानी दीवाने, कादियानी दीवाने, सुना कादियानी, कादियानी सुना, कादियानी तू जितना मर्जी है फट जा। देखे वही बात है कि तू पक्का ठक्का कादियानी है, तू पक्का ठक्का कादियानी है। दीवाना तू मान ले, तू माने या ना माने, तू जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएं। हाँ भाई, याद करके आए हो, मिर्जा याद करके आए हो। कादियानी कहते हैं फैजान के टिवाने की माँ रंडियां हैं। एक मिनट रेहान काज़मी भाई, रेहान एक मिनट रेहान खामोश हो जाओ बस। देखे ये मुसलमान है हमारा,
یہ ایک ہی اس پہ خاموش ہو جاتا ہے. باقی جو مرزائی ہوتا ہے نا وہ جس سے ٹیوانا مرزائی ہے وہ خاموش نہیں ہوتا. جہاں پر فیضان صاحب آپ نے کہا نا کہ جی انہوں نے معذرت کر لی، بھائی ہمیں تو ہمارا تو مطالبہ ہی معذرت کا نہیں ہے کہ فلاں کو گالی دی ہے فلاں کو گالی دی ہے معذرت کر لے. ہمارا مطالبہ تو ہے ہی نہیں ہے. حضرت گالی پہ معذرت کی بات نہیں ہو رہی نا. ہاں تو کس چیز پہ معذرت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو گالیاں تو بعد میں پڑی ہیں. چلے ٹھیک ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے پیچھے جو باتیں کی اس پہ معذرت ہے. ہاں اسی پہ ساری چیزوں پہ معذرت کی ہے. ہاں اسی پہ، اچھا اس پہ معذرت کر سکتا ہے، مانتا ہے نا کہ پہلے وہ غلطی کر لی ہے اس نے. ہاں کر لیا. ہاں اب دیکھیں، اب آپ کو پتہ اسلامی اصول یہی ہے کہ جس طرح مسلمان علماء کے پیچھے یہ زبان درازی کر سکتا ہے نا، تو اسی طرح ایمان کے اس حصے کا اقرار بھی کر لے کہ مرزا غلام قادیانی ایک کافر اور خارج از اسلام ہے. اچھا ایک منٹ رکیں. ہاں ٹیوانے صاحب ذرا کول ڈاؤن ہو کے آئیں اور آرام سے یار بات کر لو، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ہاں میری دوسری طرف لائیو لگی ہوئی ہے. دیکھیں فیضان صاحب، مجھے پھر سے یہ اے بی آر صاحب ذرا یہ مائک اپنا بند کیجیے گا، شور آ رہا ہے. اچھا دیکھیں فیضان صاحب، یار میں پھر سے دیکھیں، میں بھی انسان ہوں، اگر اس طرح گالی گلوچ ہوتی ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں تمام یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اے بی آر صاحب کو ان کی شلوار واپس پہناتا ہوں. یہ لیں اے بی آر صاحب، آپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ کی شلوار واپس پہنا رہا ہوں. اب عبیل صاحب آپ بھی اوپر آ جائیں، آپ بھی لے لیں، آپ خود پہن لیں. آپ فیضان صاحب یہ بات یاد رکھیں، تیوانہ صاحب سب کچھ کر لے گا لیکن مرزا غلام قادیانی کو کافر اور اس پہ لعنت نہیں ڈالے گا، یہ بات یاد رکھیں. بالکل صحیح کہا. ہاں میں آپ مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنا، مرزا غلام قادیانی کو کافر سمجھنا یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تیوانہ ہے، یہ سب کچھ کر لے گا لیکن یہ یاد رکھنا مسلمانوں یہ یاد رکھنا کہ یہ تیوانہ ہے اور یہ فیضان ہے. یہ فیضان اس کو سپیس کو پرووائیڈ کرے گا اور یہ تمام مسلمان عثمان ہو گئے جو ہے باقی جتنے بھی ہو گئے ان کو پلیٹ فارم کو مہیا کرے گا. اور یہ تیوانہ کبھی بھی مرزا غلام قادیانی پہ لعنت نہیں ڈالے گا، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مرزا غلام قادیانی، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب ہے دجال ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. یہ مسلمانوں کو گالیاں دے گا لیکن کبھی بھی یہ مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور دجال نہیں کہے گا. مسلمانوں ان جیسے منافقوں سے بیدار ہو جاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان صاحب کیا کریں مجھے بتائیں. جی معاملہ حل ہو سکتا ہے اس طرح؟ آپ بتاؤ. معاملہ حل ہو رہا تھا نا، آپ نے پھر بیچ میں جو بات کی نا، آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب ہر کسی سے تو یہ معافیا نہیں مانگ سکتا، نہ مولانا اس سے بھی مانگا ہے، ظفر اللہ شاہ صاحب سے بھی، تو پھر آپ نے براڈ کس لیے لگائی ہے؟ جب آپ اس کو منع کر رہے ہو کہ معافی نہ مانگو، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ بات بھی نہ کرو، اور آپ نے تو بیچ میں تو بڑائی صاحب سے بات کر رہا تھا میں کہ بڑائی صاحب کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک بندے کو بار بار یہ کہنا کہ اب اس کے سامنے بھی کہو، یار جن کے سامنے بات ہوئی ہے وہ گواہی دے دیں. میرے بھائی سب دیکھ رہے تھے، جب اب وہ بات تھوڑی سی نرم ہو گئی تو آپ نے بیچ میں کہا اب یہ کس سے معافیا مانگے، اس نے تو ظفر اللہ شاہ سے بھی مانگ لی ہے. تو دیکھو وہ بھی ٹیوانہ بھی سن رہا ہے، اس کو پھر بڑکا دیا تم نے. میں بتاتا ہوں، کوشش کرو اللہ کے بندے. آپ سے پہلے ہوا کیا؟ آپ سے پہلے ہوا یہ ہے کہ یہ جتنے اسلام کے سرٹیفکیٹ مسلمانوں کو بانٹتے پھر رہے ہیں، مجھے کہتا ہے کہ کیمرہ آن کر، نہیں تو قادیانی ہے، قادیانی سہولت کار ہے. تو یہ بھائی یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح. دیکھیں قاضی بھائی، عقائد واضح ہیں، ایک بندے کا عقیدہ واضح ہے، اس سے میں اس حق میں نہیں ہوں، میں اس کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ہر جگہ پہ ہو جا کے اپنے ایمان کی
वजाहतें और सफाइयाँ देता फिरे, वो तो बिल्कुल फिर मुफ्ती मैं साहब उनको टिवाना क्यों के लाए साथ। इधर बिठाया? तो नहीं देखो फिर यार किस अगर लिए कोई बिठाया? इनकी कोई गालियां आपस में दीवानी नाराजगी है उसको खत्म करे, आपस में नाराजगी को खत्म करे। आपस में कैसे करे? आपस में आपस में कैसे करे? उसने गालियां दी मुफ्ती देखो साहब को, मुफ्ती साहब किसने? ने लगाई तस्वीर, मामला खत्म करें, सुलह कर लें। नहीं नहीं ओ मेरी जान, जब वो खत्म करने के लिए तुम इधर लाए हो ना उनको, और फिर कहते हो माफिया न मंगवाओ। अगर ये आएगा मैं माफी चलता भाई, हूँ फिर। माफी मांगे, अपनी जाती रंजिशें खत्म करें, अकायद को छोड़ें, अकायद के फैसले न फैज़ान करें साहब जाती यार मैं रंजिशों में। माजरत चाहता हूँ, फैज़ान भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ यार कि मैंने फिर आपकी ब्रॉड में, लेकिन मैं ईमान की अपनी सफाइयाँ दे दे के थक गया हूँ। तो अगर ये अल्लाह बनने की कोशिश करेंगे तो मैं इनको कुत्ता बनाऊंगा, माजरत के साथ। अल्लाह ये ना थोड़े बने, सख्त, ये इंसान बने। अल्फाज सख्त है टिवाना साहब, आप भी थोड़ा सा जो है ना। अस्तगफिरुल्लाह। सॉरी फैज़ान भाई, सॉरी अफजल वड़ाई साहब, लेकिन सॉरी। फैज़ान साहब थोड़ा सा डिफरेंट फार्मेट को कर लेते हैं। जी जी टवाना साहब आप रेडी हैं गुफ्तगू ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए? अफजल साहब मैं हर किस चीज़ के लिए रेडी हूँ, सिर्फ अपने ईमान की सफाई के अलावा, बस हो। मैं ईमान की सफाई देना, अब मेरी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ गई है। ईमान की सफाई के अलावा अफजल साहब आपकी इज़्ज़त के लिए आप जो बोले मैं करूँगा, लेकिन यहाँ ईमान पर मैं बाकी ईमान सारे की कुत्ते सफाई बिल्लों जो से आप बात कह नहीं रहे हैं ना करूँगा। टवाना साहब, बाकी ईमान की सारे कुत्ते सफाई, बिल्लों से बात नहीं होगी, सिर्फ एक बंदा आए जिससे बात करनी है, चुपचाप आपकी बात सुनूंगा। ईमान की सफाई की बात नहीं हो रही है टवाना साहब, आप टर्मिनोलॉजी रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ईमान की सफाई की बात जो आप कर रहे हैं ये नहीं है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। एक तो अपनी टर्म ठीक कर लें, नंबर वन। नंबर टू फैज़ान साहब आपसे ये बात मैं करूं कि ये जो नाराज़गी है, मुफ्ती साहब ने व्हाट्सएप पे मुझे फर्स्ट टाइम, मेरा मुफ्ती साहब से कोई रब्ता पहले नहीं था व्हाट्सएप से, मैंने इस टवाना के ज़िमन में ही उनका व्हाट्सएप नंबर किसी से लिया, उन्हें कॉल की, और अभी जो उन्होंने बात कही है वही बात उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी कही पहले मिनट में ही। ये ट्विंस है।